معاشرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس دکان پر وقت پر گئے، وقت پر آ گئے، دفتر میں وقت پر گئے، وقت پر آ گئے، اسی کا نام تو دین اسلام نہیں ہے۔ سنیں محمد کریم علیہ السلام کا دین اسلام پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی پر۔ اس لیے اپنی معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے انداز کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا خاصا مشکل ہے، لیکن ہے بھی فرض۔ اس پر بے شمار دلائل عرض کر چکا ہوں، بلکہ اس وقت میں پورے ملک میں بتا رہا ہوں، اور کافی سارے احباب کے واپسی پر اس پر رد عمل بھی آیا، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے، زبانی کلامی بھی، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو اس کو زندگی میں شامل ہی نہیں کر رکھا تھا۔ اور یہ جو دلائل ہیں جو آپ نے دیے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، روزنامہ نوائے وقت کے دلائل نہیں ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، تو یہ تو فرض ہے۔ اور اس فرض کو چھوڑا ہے تو آج معاشرہ پریشان ہے۔ معاشرہ تو کیا پریشان ہوگا، گھر پریشان ہے۔ گھر کیا پریشان ہوگا، بطن مادر سے پیدا ہونے والے اس نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد پریشان کر رکھا، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، تو معاشرت یہاں تک ہماری برباد ہو گئی۔ تو اپنی معاشرت کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا مشکل بھی ہے اور فرض بھی ہے، بلکہ قرآن پاک 26ویں پارے میں جو سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ اور سورہ حجرات، اس کو بڑی اہمیت سے آپ پڑھیں، اس کی تشریح دے کے معارف القرآن میں، یہ ہے ہی حسن معاشرت کے متعلق۔ اس کے اندر اکثر احکامات حسن معاشرت کے ہیں۔ اس کی تو اس صورت کے یہ 2 ہی رکوع ہیں، ان 2 رکوع کی معارف القرآن جو تفسیر ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ کرا کے گھر رکھنی چاہیے، اتنے حصے کی۔ اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تشریح بھی ہے، یہ ہے ہی ساری حسن معاشرت کے متعلق، کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے، یہ مضمون بڑا لمبا ہے، میرا ارادہ یہی کہ اس کو آج مکمل کر لیں، پھر حسن اخلاق پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد آئے گی معاملات، یا پہلے معاملات کر لیں گے پھر حسن اخلاق پر آئیں گے۔ حسن اخلاق جو ہے وہ اصل ہماری زندگی، جس کی وجہ سے ہم اندر کے مرض بھرے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ بارہا عرض کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس ہنس کر بول لو، کوئی سلام کرے تو ہنستے ہنستے جواب دو، مسکراتے مسکراتے جواب دو، بھائی اخلاق ہے؟ کون کہتا ہے اس کا نام اخلاق؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یعنی حسن اخلاق نہیں ہے، حسن اخلاق کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، حسن اخلاق کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ کسی اہل علم کی، اللہ والوں کی درس و تدریس میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہو ایمان والے ہو، اپنے اندر میرا خوف، میری عظمت اپنے اندر پیدا کرو۔ جس کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی شان آ گئی، اللہ کی کبریائی آ گئی، اللہ کا خوف اور تقوی و طہارت آ گیا، تو وہ تو یقیناً کامیاب ہے۔ اب اسی قرآن کی آیت کے اندر آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تو آرڈر دیا کہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرو۔ جیسے قرآن پاک میں
اللہ نے شکوہ کیا وما قدر اللہ حق قدر، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر عزت عظمت کا جو حق تھا ان لوگوں نے ادا ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت، اللہ جل شانہ کا مقام، قدر و منزلت جتنی ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کے اندر، اللہ نے صاف کہہ دیا ما انہوں نے کی نہیں۔ تو پھر ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت، خوف، محبت، قدر و منزلت کیسے آئے گی؟ جس کا ہمیں پابند کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو ذرا اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں پابند کر رہے ہیں، اللہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت، اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ جل شانہ کی کبریائی یہ کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ آئے گی کیسے؟ تو قرآن نے خود ہی بتا دیا کونوا مع الصادقین، صادق، نیک، صلحاء، اہل علم، اہل دل، اہل قلب، ان صلحاء کی کونوا مع الصادقین، ان کی معیت میں بیٹھو۔ یہ قرآن نے نسخہ بتلا ہے، اللہ نے نسخہ بتلا ہے، اور اللہ کی اطلاع کامل ہے، اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ کامل ہے۔ ہمارے نسخے تو تجربے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہ کونوا مع الصادقین، جو نیک ہیں، صلحاء ہیں، اہل علم ہیں، اہل قلب ہیں، اہل دل ہیں، بس ان کی مجلس میں، ان کی معیت میں بیٹھنا شروع کر دو تو اللہ جل شانہ کی محبت اور عظمت کا جتنا مطالبہ ہے وہ خود بخود تمہارے اندر آ جائے گا۔ تو حسن معاشرت یہ کوئی ایک آدھ مضمون نہیں ہے جو اس کو ہم پورا کر دیں، تو کیونکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، شامل ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ زندگی مسجد کی، آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، مسجد کی زندگی ہے، عبادت کی زندگی ہے، درود پاک کی زندگی ہے۔ ایک زندگی کا حصہ گھر بار میں ہے، اولاد کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ ایک زندگی کا حصہ گھر سے باہر جانا ہے، شادی میں، جنازے میں، خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، زراعت میں، محنت مزدوری میں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں پابند کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے، فرض، فرض، فضیلت نہیں، بارہا میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، فضیلت نہیں، فرض ہے، فرض، مستحب نہیں، فرض ہے کہ اپنی طرز زندگی کے اندر، اپنی نشست و برخاست کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے اندر، اپنے قول اور اپنے فعل کے اندر محمدی طرز زندگی اپناؤ۔ اور یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طرز زندگی معاشرتی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کا مہمان ہوا، ہاں جی، تو ہم تو خیر عشاء کی نماز پڑھ کر گئے تھے، سو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہے۔ تو کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، تو اب آپ نے اندر داخل ہو کر کمرے میں جو مہمان خانہ تھا، آپ نے بھی شاید وہیں آرام کرنا تھا یا ان کی حالات دریافت کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نرم انداز سے سلام کیا۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں جاگ رہا تھا ہولے ہولے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسن انداز سے سلام کیا کہ مجھے آپ کی آواز پر یہ یقین تھا کہ ہم میں سے جو جاگ رہے ہیں وہ تو سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دیں گے، اور یقیناً جو ہم میں سے سوئے ہوئے تھے حضور کی آواز کی یہ کیفیت تھی کہ قطعاً ان کی نیند میں رتی برابر بھی خلل نہیں آیا۔ دڑام سے اللہ اکبر، السلام علیکم، یوں نہیں فرمایا آپ نے۔ ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں تو
پتہ نہیں کیا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو حضور کو ملنے آئے تو وہ ترس رہے ہیں حضور کے دیدار کو، ترس رہے ہیں سنے محمد کریم کی آواز کو، وہ تو ترس رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ لیکن ایک حضور ہے کہ یہ طرز زندگی، یہ معاشرت اپنائی ہے کہ اتنی ہولی ہولی سلام کیا کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کے ذرہ برابر بھی نیند میں فرق نہ آئے۔ تو حسن معاشرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک آدھ مضمون یا ایک آدھ ہفتے کا مضمون نہیں، یہ پوری انسان کی زندگی کو محیط ہے جہاں ہی میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ، بھئی انسان تو انسان، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جانور کو ذبح کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری کو تیز کرو، چھری کو تیز کرو۔ یار تیز ہو یا مٹھی ہو، ہم نے تو جانور کی حلال جانور گردن کاٹنی ہے، اس حلال جانور کا بھی اللہ نے مزاج بنا رکھا ہے، طبی طور پر شور بچاتا ہے لیکن وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ چھری تیز ہو یا تیز نہ ہو، بہرحال ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے قرآن نے، نبی کے فرمان نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ ہمارا اس کو ذبح کرنا کھانا بالکل عبادت ہے، عقل حلال جو ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے انسان تو انسان، حیوان کے ساتھ بھی حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ چھری کو تیز کرو تاکہ گردن کٹنے میں مٹھی چھری ہوگی، ایسا تیز نہیں ہوگی تو وہ زیادہ تکلیف دے گی، تیز ہوگی تو فوراً گردن کٹ جائے گی، اس کو زیادہ دیر جو کاٹنے کا عمل ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو کجا، ایک حدیث میں آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ، اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ممبر کیا ہوتا ہے۔ ممبر نہ بناؤ، منابر، منابر کا لفظ جمع کا صیغہ ہے کہ اپنے چوپاہوں کو آپ ممبر نہ بناؤ۔ یہ حضور کس کے متعلق تعلیم دے رہے ہیں؟ حیوان کے متعلق۔ اب جس پاک پیغمبر نے حیوان کے ساتھ حسن معاشرت کا سبق دیا ہے تو انسان کے ساتھ اس محبوب کی تعلیم کتنی سخت ہوگی۔ لا تجعلوا دواب منابر، اپنے جو دواب ہیں، دابے، چوپاہے، حضور فرما رہے ہیں اس کو ممبر نہ بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ ممبر کون بن رہا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم سواری پر سوار، گھوڑے پر سوار ہو، جو اب کی سواری ہے اس پر سوار ہیں آپ اور آپ جا رہے ہیں، آگے ایک اور ساتھی مل گیا آپ کو، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے اپنے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر روک لیا، تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، جو بھی آپ کی سواری ہے، اونٹ ہے، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتلا دیا میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے سلام اور کلام اور ایک دوسرے کے حال احوال پوچھے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ اتنی دیر وہ جانور، وہ اونٹ، وہ گھوڑا، وہ گدھا کھڑا رہا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ تو ممبروں پر ہوتی ہے۔ ممبر زمین پر پڑا ہو، آدمی بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرے، یہ جانور کو تم نے ممبر، لا تجعلوا، لا تجعلوا، خبردار اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ۔ یعنی حسن معاشرت کی جو تعلیم ہے سونے محمد کریم علیہ السلام کی،
وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں، اللہ کی قسم سونے محمد کریم نے جانوروں کا بھی حکم دیا، چھری تیز کرو، حسن معاشرت ہے، جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ کہ ان کے اوپر بیٹھ کر تم باتیں کرو، پھر جناب باتیں پوری ہوگی، حال احوال ہو گیا، اب فرمایا کہ تم آگے چل پڑو، تو یہ جتنی دیر جانور کو تم نے کھڑے رکھا اور اس کی پیٹھ پر تم سوار رہے، یہ کوئی ممبر تھوڑا ہے، یہ تو تم نے ممبر بنا رکھا ہے۔ خبردار جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، اگر ایسا موقع آ جائے نیچے اتر آؤ، فوراً جانور کو کھڑا کر دو، خود نیچے اتر آؤ، کرو جتنی دیر باتیں کرنی ہے کرنی، جب بات ہو جائے، سلام کلام ہو جائے، ایک دوسرے کی معرفت ہو جائے، اب دوبارہ پھر جانور پر بیٹھو، سواری کو شروع کر دو۔ یعنی جتنی دیر آپ نے گفتگو کرنی ہے اتنی دیر آپ نے جانور کو کھڑا کر کے جو اس کے اوپر بیٹھے رہے، یہ تو تم نے اس کو ممبر بنا لی ہے، اور پاک پیغمبر کا حکم ہے کہ جانوروں کو ممبر مت بناؤ۔ تو اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تعلیم حسن معاشرت والی، وہ صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے بلکہ فرمایا حیوانوں کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بکری ہے، بکری کو تنگ نہ کرو۔ ایک حدیث میں نے پڑھا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس بکری کے ناک کی جو رینٹ ہے اس کو صاف کرو۔ ہاں، یہ حکم ہے حدیث میں کہ بکری کے ناک سے عام طور پر یہ گند بہتا ہی رہتا ہے بکری کے، تو اللہ کے پاک جو کہ حلال جانور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رینٹ کو صاف کرو، اور آگے فرمایا یہ جنت کا یہ آپ کا جو ہے جانور ہے، حضور نے اس کو جنتی فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے دنیا کے اندر وہ بکریاں چراتے رہے، ہمارے پہلے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی، اکثر انبیاء اور رسولوں نے بکریاں چرائی ہے۔ ہاں جی، تو کیوں کہ بکری ایک تو تیز ترار جانور ہے اور ایک بھاگنے والا جانور ہے، تو جب یہ بکری کو تم چرا کر اس کو کنٹرول کر لو گے تو یہ جو نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں، تو نبی رسول کی تعلیم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ بکریاں چراؤ، جب تم ان پر کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو یہ بھی بکریاں ہی ہیں، بلکہ یہ بکرے ہیں بکریاں، یعنی چونکہ انسان بھی بڑا تیز ہے، مثلا اس کی شرارتیں بھی بہت ہیں، شرارتوں سے مراد وہ بچوں والی شرارتیں تو نہیں ہیں، نافرمانی، قرآن و سنت کی نافرمانی، شریعت کے حکم کی نافرمانی، یہ انسانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اب ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ لاٹھی اٹھا کر تو کوئی نہیں آئے گا، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیم میں اللہ رسول کے مزاج میں لے آنا تو ہے نا عملی زندگی میں، تو یہ کیسے آئیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، پہلے بکریاں چراؤ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اکثر جو انبیاء اور رسول ہیں وہ بکریاں چراتے رہے اکثر، تو جب وہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو انسان جو نافرمان ہیں، باغی ہیں، اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بھی انبیاء اور رسولوں کو آسان ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ بکری یہ جنت کا جانور ہے، یہ جنتی جانور ہے، تو فرمایا اس کو تنگ بھی نہ کرو، اور یہ لفظ حدیث کے کہ اس کی رینٹ صاف کرو، یہ جنتی جانور ہے، اس کی رینٹ صاف کرو۔ ہاں، تو کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کے حقوق ہیں، تو جس نے جانوروں کے ساتھ حسن معاشرت، وہ چلو بکری بھی حلال جانور ہے، اونٹ بھی حلال جانور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، تو ایک اونٹ آ گیا،
وہ چلتا چلتا، اس وقت چونکہ 4 دیواریاں نہیں ہوتی تھیں، بس ایک کمرہ ہے، حجرہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کی طرح تو نہیں ہے یہ 4 دیواریاں ہیں فلان ہے، کھلے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ تو ایک اونٹ آ گیا، اس اونٹ نے آ کر کوئی گفتگو شروع کی اپنی اس زبان کے اندر جو اونٹ کی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ شان بھی نصیب فرمائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی کو سمجھ لیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز۔ تو صحابہ کرام بیٹھے، مجھے بھی ٹھیک ہے، اونٹ تو وہاں بہت زیادہ تھے، اب بھی ہے۔ تو اونٹ آیا اور ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اچانک بھی یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا فلان آدمی کا، کہتے اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، بندہ گیا اس کو بلا کر لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کی بولی سکھائی ہے، یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ بار برداری کا کام تو مجھ سے لیتا ہے، بوریاں شوریاں خوب لاتا ہے مجھ پر، لیکن میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا۔ تو اس صحابی کو بلا کر اس کو کہا بھائی تم اونٹ پر بوریاں لاتے ہو سامان؟ ہاں جی۔ اچھا تم اونٹ کو جو اس کی خوراک ہے، غذا ہے، وہ نہیں دیتے؟ وہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرا ذاتی عمل ہے یہ تو میرے گھر کے اندر کا عمل ہے، میں بوریاں شوریاں لاتا ہوں اور میں اس کو واقعی، اس کو اندر تو پتہ تھا کہ میں اس پر زیادتی کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ تو میرے گھر کی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ اونٹ آیا، اس نے آپ کا شکوہ کیا، اللہ نے اس کی بولی مجھے سمجھا دی، تو تیرے اونٹ نے ہی خود شکوہ کیا ہے۔ تو اس نے توبہ کی۔ تو یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کر ڈانٹ پلائی اور نظام طے کیا، کس بنیاد پر؟ کہ یہ اونٹ بے شک جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن معاشرت کرنی۔ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہماری معاشرت برباد ہے، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، قتل و غارت ہے، گھر کے گھر برباد ہے۔ اگر آپ ان لڑائی جھگڑوں کی تہہ میں جائیں، کئی دفعہ میں نے عرض کیا، تو اس کی حقیقت میں جب جائیں گے تو یہ معاشرتی خرابی ہوگی۔ زندگی گزارنے کا جو طرز ہے اسی میں نقص تھا، لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا ہوا، فتنہ فساد ہوا، گھر کے گھر اجڑ گئے۔ ہاں جی، تو حسن معاشرت جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ ایک آدھ جمعے میں بیان ہونے والی، ایک آدھ ہفتے میں بیان ہونے والا مضمون نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت طرز کی تعلیم دی حسن معاشرت کے لیے، وہاں منفی انداز پر بھی آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پر میں ایک دو حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے تم آتے ہو تو اگر حسن معاشرت کے طریقے سے آؤ گے، اس میں مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، کہ جب تم اندر داخل ہوئے، اگلی صفوں میں جگہ تھی تو تم آگے آؤ مسنون انداز سے، لیکن کسی کے کندھے کو نہ پھیلا دو، یعنی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کے کندھے سے اپنا پاؤں پھلاند کر آگے نہ جاؤ، اگر کسی اور طرف سے راستہ ہے تو چلے جاؤ، نہیں راستہ تو پیچھے بیٹھ جاؤ، کندھے نہ پھلاندو کسی کے۔ تو ظاہر ہے وہ آدمی وضو کر کے آیا ہے یار، اس کے پاؤں صاف ستھرے ہیں، اگر وہ کسی کے کندھے کو پھلاندے گا بھی صحیح تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، یا اس پر کوئی گند تو نہیں گر رہا، نجاست تو نہیں گر رہی، اس نے وضو کر رکھا ہے۔ لیکن یہ معاشرت کے خلاف ہے، انسانی عزت و وقار کے خلاف ہے۔
تو فرمایا اگر کندھا نہیں پھیلاندو گے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، پھر جب صف بندی ہو آگے آ جاؤ جہاں جگہ ملے، جمعہ نماز پڑھو، اور واپس جاتے ہوئے سنت نوافل پڑھ کے بھی کسی کے کندھے کو مت پھیلاندو، جہاں جہاں راستہ ملے چلتے جاؤ۔ تو صرف اسی حسن معاشرت کی ہے۔ یہ مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے اندر آنے کا جو طرز تھا، طرز زندگی تھا، یہ دوسرے کے راحت پہنچانے والا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک یہ جو آپ نے حسن معاشرت کی ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، راحت کا پیغام بن کر آئے، اس کا انعام یہ ملے گا کہ اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک تمہارے جتنے گناہ ہوں گے صغیرہ، اللہ آٹومیٹک اسی حسن معاشرت والے عمل کے سبب اللہ معاف فرماتے جائے گا۔ یعنی 7 دنوں کے آپ کے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، اس بنیاد پر کہ تم نے معاشرت کی ہے۔ یہ بھی شرط لگائی، تو اگر تم نے کندھا پھلاندا 2 آدمیوں کے درمیان سے گزرے تو پھر یہ انعام نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے غلط معاشرت اختیار کی عبادت کے دوران، مسجد کے دوران، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو 7 دنوں والے گناہ کی معافی کا انعامات تجھے ملنے تھے وہ تیرے ضائع ہو گئے، کہ تو 2 بندوں کے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں ہے لا تجلس بین الرجلین الا باذنہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے بیٹھے ہوں اکٹھے، تو یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات آتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور دونوں آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گئے۔ یہ غلیظ معاشرت حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے منع فرمایا لا تجلس بین الرجلین، اگر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان مت بیٹھ الا باذنہما، ہاں ایک صورت ہے کہ اس سے بھی اجازت لے، اس سے بھی اجازت لے، ان دونوں سے اجازت لو کہ میں تمہارے درمیان بیٹھ سکتا ہوں۔ اگر آپ بغیر اجازت کے بیٹھیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی ہوگی، اور تم نافرمان پیغمبر ثابت ہو جاؤ گے، نبی کے نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے، کہ حسن معاشرت کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسن معاشرت والے اس طرز کو جو تمہارے اوپر فرض ہے اپنانا چاہتے ہو، تو اس کا نسخہ بڑا آسان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بس اپنے اندر عاجزی اختیار کر لو، اپنے آپ کو عاجزی کے اندر لے آؤ۔ جیسے سیدنا شاہ اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد ملت، انہیں بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہتے ہیں کہ عاجزی، تواضع، یہ حسن معاشرت کو تمہارے دل کے اندر سے پیدا کرے گی، اور اگر عاجزی نہیں کرو گے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاؤ گے، تو تمہارے اندر سے تکبر پیدا ہوگا، اوپر سے نہیں اندر سے۔ عاجزی اور تواضع تمہارے اندر سے ہی حسن معاشرت کو پیدا کر دے گی، اور تکبر کی جڑ بھی کٹ جائے گی عاجزی سے۔ اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤ گے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، کہ جس نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر اپنے شہرت کا لباس پہنا، کہ آج فلانا رنگ چل رہا ہے، آج کل فلانا ڈیزائن چل رہا ہے، تاکہ اور وہ تفوق اور تعلی کی نیت سے۔ اور اگر کوئی آدمی صفائی اور پاکیزگی کی نیت سے پہنے تو پاکیزگی تو مطلوب ہے، ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا،
اور اگر کوئی لباس پہنتا ہے اس نیت سے کہ میری شہرت ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے دوسرے ساتھیوں پر شہرت حاصل کی، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بلند دکھانے کے لیے، ہاں، تو فرمایا میں ان کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہناؤں گا، اور بھری کائنات انسانیت کے سامنے، چونکہ اس نے معاشرت کے خلاف کیا۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا ملعون ملعون من زار مومنا او مکر بہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، وہ میرا امتی من کے اندر تعمیم ہے، ملعون من زار مومنا او مکر بہ، کہ جو میرا امتی دوسرے مسلمانوں کو تجارت میں، کاروبار میں، کسی گفتگو میں، کسی معاملے میں دھوکہ دیا، کرنا کچھ تھا کرا کچھ، وعدہ کیا تھا اور عمل کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا ملعون شخص ہے۔ زار مومنا او مکر بہ، دھوکہ دیا، مکر فریب کیا، بات کچھ اور تھی بتایا کچھ اور، کرنا کچھ اور تھا اور وعدہ کچھ اور کا کیا، ہاں، دھوکہ دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ زارہ، کسی معاملے میں، تجارت میں، نظام میں، کسی معاملے کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچایا، تو نقصان پہنچانے والا بھی ان کا دل دکھا رہا ہے، کہا میں تجھے 1 نمبر مال دوں گا، ہاں، طے ہو گیا، دکھایا کچھ اور، جب بلٹی بھیجی، سامان بھیجا، وہ کچھ اور تھا، اب وہ بیچارہ واپس بھی نہیں کر سکتا، طے کچھ کیا تھا اور عمل کچھ کیا جس سے اس کو نقصان پہنچا، کیل میں، مقدار میں، وزن میں، گفتگو میں نقصان پہنچایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے ان کا دل دکھایا ہے، یہ معاشرت کے خلاف ہے، میری امت کا لعنتی شخص۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ ابعاد عن الرحمت، لعنت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیتے ہیں، رحمت سے دور ہو گیا، دھتکارا گیا۔ ملعون من زار مومنا او مکر بہ، جو کسی ایمان والے کو نقصان پہنچائے یا ایمان والے کو دھوکہ دے۔ آج ہمارے بازاروں میں، تجارت کی مارکیٹوں میں، کھیتی باڑی کے میدان میں، زراعت میں، آفس میں ضرر ہی ضرر چل رہا ہے۔ آج ہی ابھی ہم مغرب سے پہلے بات کر رہے تھے کچھ حضرات کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے، ضرر ہی ضرر ہے، مکر ہی مکر ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اور پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا لعنتی شخص ہے۔ اب لعنت کا کیا معنی؟ جس کو حضور نے فرما دیا لعنتی ہے، وہ تو لعنتی ہے، کیونکہ حضور تو اپنی طرف سے نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ کسی کو ضرر پہنچایا، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، دکاندار ہے، گاہک ہے، کسی کو بھی، یا اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کہا کچھ کیا کچھ، وعدہ کچھ کا کیا، عمل کچھ کا کیا، یہ مکر ہے، دھوکہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لعنتی ہے میری امت۔ کیا معنی لعنتی؟ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ لعنت کا ترجمہ کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے ابعاد عن الرحمت، کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ اور جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا وہ تو برباد ہوا، وہ کہاں آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اپنی رحمت و انعام سے دھتکار دیا، اب تو اس پر عذاب ہی عذاب ہوگا، آزمائش بھی آزمائشیں ہوں گی، زلازل ہی زلازل ہوں گے۔ یہ نقصان کس بنیاد پر ہوا؟ کہ اس نے معاشرت چھوڑی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو مت چھوڑو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورۃ حجرات کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتے انما کلمہ حسر ہے کہ اس کے علاوہ اور بات ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بات ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اب حسن معاشرت کا حکم دیا،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، أَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرو، صلح کا معاملہ کرو جو حسن معاشرت ہے، لڑائی کا معاملہ نہ کرو، نقصان نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس معاملات کے اندر بھی یہ حدیث اثر صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن امت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، مدینہ منورہ بیٹھے ہیں تو کچھ حاجی لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، مختلف علاقوں سے جاتے ہیں، تو ایک ان میں حاجی جو تھا وہ بیمار ہوا اور اس بیماری کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا وہیں۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اب اس کی جنازہ اور تدفین کا مسئلہ آیا، سارے مسافر تھے تو انہوں نے جنازہ تو پڑھ لیا، اب تدفین کے لیے قبر کھودی۔ بھئی یہ بہت اس وقت اس دور کی بات ہے، اب تو مشینری کا دور ہے۔ جب اس کی قبر کھودنے لگے تو پتھریلی زمین کے اندر قبر کھودنا کون سا آسان تھا، مشکل ترین کام تھا۔ حرمین سعودی عرب کے اندر قبر کھودنا، وہاں تو میدانی زمین ہے ہی نہیں، ساری پتھریلی زمین ہے، اس لیے وہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہی پتھر ہے، پتھر ہی پتھر ہے سارا۔ تو قبر کھودنی تو بہت مشکل تھی۔ خیر وہ علاقے کے حاجی مل گئے تو اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی مکمل، بس بھی اب کتنی کھودنی ہے، ہاں بھی 6 فٹ، ٹھیک ہے بھی 6 فٹ ہو گئی۔ جو ہی اس کو مکمل کیا، اس کی مٹی باہر نکالی کہ اب جو ہے بالکل یہ تیار ہے اور میت کو لے اور اس کو ہم دفنا دیں، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، عربی کی تصنیف ہے، یکدم وہاں سے سانپ نکلا، اور سانپ بھی ایسے، وہ الحیہ نہیں تھے، الثعبان تھے۔ الحیہ چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان جو بہت بڑا اژدہا ہو، بہت بڑا اژدہا۔ تو اب وہ تو جتنی قبر کھودی گئی تھی وہ ساری کی ساری سانپوں سے بھر گئی، پتہ نہیں کہاں سے نکلے۔ تو اب یہ سوچنے لگ گئے بھی ان کو نکالیں، ڈر تو گئے بھی، یا تو اوپر سے آیا تو پھر تو نکالیں، یہ تو نکلے اندر سے ہیں، اب اس کو کیسے نکالیں اور کون اندر جائے، اتنے بڑے بنا۔ خیر وہ خوفناک حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً انہوں نے وہ نکلی ہوئی مٹی پتھریلی اندر ڈال دی، اور ان میں کوئی کھڑا تھا بندہ، اس نے کہا بھی ایسا ہے، بعضی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یہ موذی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پہاڑ کی وادیاں ہیں، وہاں جائیں گے تو سانپ بچھو ہوں گے، اب یہاں روڈوں پر نہیں ہے، تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور جگہ اس کی قبر کھودنا، کہ قبر کھودنا کون سا آسان ہے۔ خیر گئے بیچارے، دوسرے کنارے میں تھوڑا سا ہٹ کر قبر کھودی، پھر لگے رہے، جب وہ اسی طریقے پر قبر کو تیار کر لیا مکمل جب کی، وہ پچھلی قبر کی طرح، پھر اس سے سانپ نکلا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو ظاہر پھر ایسے موقع پر آدمی علماء کے پاس جاتا ہے، تو وہاں سے کسی سے پوچھا، وہاں یار یہ مسئلہ ہے، ہم تو تھک گئے، اب میت پڑی ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، وہ ہوٹل میں بیٹھی ہے کرائے کے مکانوں میں، اب اس کو ہم نے دفنانا ہے، تو یہ کیا کریں، کسی عالم کا پتہ دو۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں اس وقت، جو قرآن پاک کے مفسر ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر کے چچا زاد ہیں، ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ کام کیا کرتا تھا بندہ؟ انہیں کہا جی یہ جنس کا کاروبار کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی بیوی کو بلاؤ۔
ان کو بلایا، پوچھا یہ کس طریقے پر کام کرتا تھا، اس کی طرز زندگی تجارت میں کیسی تھی؟ تو اس نے کہا باقی تو ٹھیک تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سب کچھ تھا، اب حج پر آیا ہوا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج ادا کرتا ہے، بس اس کے اندر ایک کمزوری تھی کہ جب اس کے پاس جنس کا سامان آتا تھا تو مخلوق خدا کو اذیت پہنچاتا تھا، یوں کہ 10 کلو 100 کلو والی بوری سے 10 کلو گندم نکال لی، وہ 10 کلو گندم گھر میں دے دی، اب وہ تو 90 کلو بچ گئی، اور آگے اس کی فروختگی تو 100 کلو میں ہونی ہے، تو 10 کلو اس کے اندر بھوسا ڈال دیتا تھا، جسے ہم ملاوٹ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو اندر ملاوٹ کی ہے تو ان کو تو تکلیف ہوگی جی، انہیں خریدا ہے، یہ ان کو ضرر بھی پہنچا رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ زارہ مومنن بھی ہے، مکرہ بھی ہے، زارہ مومنن ضرر بھی پہنچایا، مکرہ بھی، دھوکہ بھی دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اسی سانپوں والی قبر کے اندر انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہم کریں گے، یعنی ہمارا عقل بھی نہیں مار رہا، اس کو کیسے سانپ کے حوالے کریں، اندر قبر بھری پڑی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کبھی کبھی اپنے مغیبات سے پردہ اٹھا لیتے ہیں، مغیبات کو مشاہدہ کر دیتے ہیں، جیسے اب ہم مشاہدے میں بیٹھے ہیں لیکن دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے، یہ مغیبات میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل اب قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ مغیبات سے ہے، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا، یہ مغیبات سے ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک مغیبات سے پردہ اٹھا لیتے ہیں تاکہ ایمان ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ ویسے تو ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، کبھی کبھی اللہ مشاہدہ بھی کرا لیتے ہیں۔ تو آج اللہ تیار ہو گئے اس بندے کے اس کے عمل کو ایک جسمانی شکل دینے کے لیے، کیونکہ اس کا عمل بھیڑا تھا تو اس کو شکل بھی اللہ پاک نے عذاب کی شکل میں دی ہے، لہٰذا لگتا ہے کہ اللہ پاک کا فیصلہ اس کے ساتھ یہی ہے۔ تو اب عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، پوری امت محمد کے اندر اس قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس۔ تو انہوں نے کہا، پھر یہ تھوڑا سے ہچکچاہٹ کرنے لگے یہ لوگ، تو پھر عبداللہ بن عباس نے کہا جاؤ، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، لو حفرتم الارض جميعا لوجدتموہ، جاؤ تم روئے زمین میں جہاں بھی قبر کھودو گے یہ چیز وہاں موجود ہوگی، چونکہ اللہ فیصلے پر آ گئے کہ اس نلائق کی نلائقی کو آگے کی جسمانی، یہ بات نہیں ہے کہ صرف وہ دھوکہ دے رہا تھا اور اللہ نے اسی کے لیے سانپ نکالے، دھوکہ دینے والے اور بھی کافی سارے ہیں، بہت سارے ہیں، اور ان دھوکہ دینے والوں کو دفنایا گیا، قبر میں کچھ بھی نہیں نکلا، موقع پر جب دفنا دیا گیا تو پھر اللہ کا غیبی نظام ہے۔ وہ بھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، غیب سے پردہ اٹھاتے ہیں کسی ایک آدھ سے، اس کا یہ معنی نہیں کہ بس یہی آدمی تھا جس کے اللہ نے عذاب دکھایا، باقیوں کا عذاب نہیں ہوگا۔ ہم نے تو بادشاہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے کئی بندوں کو دیکھا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتے تھے، نقصان بھی دیتے تھے، ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ہے، ہم نے اس کو قبر میں بھی دفنایا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک ہر ایک کا نہیں دکھاتے۔ پھر یؤمنون بالغیب کیوں کہا ہے؟ ہماری جو تعریف کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے ہمارا تعارف کرا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، سارے اے بیٹھے یہ کون ہے، یہ یؤمنون بن دیکھے مانے بیٹھے، یہ بن دیکھے مانے بیٹھے، جو بن دیکھے ایمان لے آتا ہے اللہ نے اس کے ایمان کی تعریف کی۔ تو یہ تو مشاہدہ ہوا، یہ ایمان بالغیب تو نہ ہوا، یہ ایمان بالمشاہدہ ہوا۔ تو یہ ایمان بالمشاہدہ اللہ ہر ایک کو نہیں دکھاتے، کبھی کبھی دکھاتے، ہر ایک کو نہیں دکھاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ تیار ہو گئے ہیں کہ اس کا جو عمل ہے اس کو اللہ نے ایک عملی شکل میں، چونکہ بھیڑا عمل تھا، اچھا عمل ہوتا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ حوالہ دیا کہ انہوں نے میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج ملتان کی دیوار کے ساتھ ہی قبرستان مشہور ہے، پرانا قبرستان ہے، تو وہاں جو لوارث میت آتی ہے
وہ اس کو رات کو اس کی ہڈیاں اٹھا کر اوپر منزلوں میں لے جاتے ہیں اور میڈیکل کالج کے لڑکوں کو اس پر جو ہے ان کے ورک شاپنگ کرواتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ انگلی یوں ہے. وہ تو خیر جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ چمڑا تو ختم ہو گیا نا, ہڈیاں بچ جاتی ہیں, تو پھر وہ دکھاتے ہیں کہ ہڈی کا جوڑ یہاں ہے, اگر یہاں فریکچر ہوا تو آپ کو یوں کرنا پڑے گا. وہ پورے وجود کی ان کو جو ہے میڈیکل والے اس کو تجربہ کرواتے ہیں. تو اس میں کچھ آدمی جو بڑے دلیر ہیں, مضبوط دل ہیں, ان کو انہیں متعین کر رکھا ہوتا ہے. ہر ایک بندہ تو قبر نہیں کھود سکتا اور اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. تو ان میں ایک ساتھی انہیں متعین کر رکھا تھا. اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے ایک قبر کھولی ہے. وہ آرڈر یہی تھا کہ اس کے دفنان, جیسے سرد خانے میں میت پڑے ہوتے ہیں اسپتالوں کے اندر, کوئی وارث آتا ہی نہیں ہے تو کچھ دیر رکھتے ہیں سرد خانے میں, پھر اٹھا کر جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس ساتھی نے کہا کہ میں نے قبر کھودی, اللہ کی قسم میت قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ سارے ہی تلاوت کر رہے ہیں یا یہی نیک تھا اور یہی تلاوت کر رہا تھا باقی سارے بد ہیں. کبھی کبھی اللہ اس مشاہدے سے, اس مغیبات سے غیب کا پردہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے, جاؤ تم, لو حفرتم الارض جمیعا لوجدتموہ, اگر پوری روئے زمین میں اس کی قبر کھودو, جہاں بھی کھودو گے یہ سانپ پاؤ گے. اللہ اس کی عملی شکل دکھانے پر آج تیار ہو گئے. تو کیا کیا تھا اس نے؟ حسن معاشرت کے خلاف کیا ہے. طرز زندگی ایسی اپنائی تھی کہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا, نقصان دے رہا تھا. تو حسن معاشرت, طرز زندگی اس انداز سے بنانا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, المومن من, مسند الیہ حسر ہے کہ ایماندار ہے ہی وہ, المومن من, ایماندار ہے ہی وہ, امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, کہ کائنات کے جتنے الناس, المومن نہیں, المسلم نہیں, الناس, مومن کا تو تعارف کروایا, المومن من, امنہ المسلمون نہیں, امنہ الناس, کہ مومن کہلوانے کا حقدار ہے ہی وہ. کون؟ امنہ الناس, کے کائنات کے سارے انسان, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ کافر ہوں, کیونکہ ہندو بھی تو انسان ہے, کافر بھی انسان ہے, مسلمان بھی انسان ہے, انسان تو سارے ہیں. فرمایا امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, اس کی جان اور اس کا مال, جس جان کے اندر عزت بھی ہے, آبرو بھی ہے, اس کا بدن بھی ہے, اور مال کے اندر جتنی اس کی جائیداد ہے, کہ جس کائنات کے مومن کے ہاتھوں سے کسی کائنات کے انسان کو نہ عزت پر حملہ کرتا ہے نہ اس کے مال پر حملہ کرتا ہے. دوسرے لوگوں کی اس کے ہاتھ سے جان بھی محفوظ ہے, عزت بھی محفوظ ہے, مال بھی محفوظ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے گواہی دی کہ یہ ہے اصل مومن. اور جس کے ہاتھوں سے اعضاء و جوارح سے مسلمان نہیں, کائنات کے انسانوں کو بھی اذیت پہنچ رہی ہے, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ کافر ہوں, لیکن یہ ان کو اذیت پہنچا رہا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم اس کو مومن کہتے رہو, اللہ اور اس کے رسول اس کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, کہ دوسروں کو اذیت پہنچا رہا. جیسے موقع پر حضور علیہ السلام بیٹھے تھے, صحابہ کرام بھی, آپ نے 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, 3 دفعہ, قالہا ثلاث, 3 دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان. اور پھر سنیں واللہ, لفظ اللہ میرے رب کا ذاتی نام ہے, اللہ کے ذاتی نام کی قسم اٹھائی حضور نے, واللہ واللہ واللہ, 3 دفعہ قسم اٹھائی. اتنی بڑی بات تھی کوئی؟ 3 دفعہ قسم اٹھائی. اور قسم بھی کیا اٹھائی؟ واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. میں محمد عربی اللہ کے ذاتی نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے, یہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ تو ڈر گئے کیونکہ سن تو صحابہ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, قیل من یا رسول اللہ, قیل من یا,
سونا کس کو کہہ رہے ہیں آپ کی زبان اللہ کا فرمان، اور پھر آپ کی زبان پر 3 دفعہ اللہ کے نام کی قسم، اور آگے لا یومن، ایمان ختم اس کا، ایمان ختم اس کا، ایمان ختم اس کا۔ قیل من یا رسول اللہ، سونا کس کے متعلق کہا ہے آپ نے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یأمن لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ میرا امتی جو دوسرے لوگوں کے لیے معاشرت اتنی برباد کر چکا ہے کہ اپنے ہمسائیوں کو اذیت پہنچا رہا، معاشرت اس کی برباد ہے۔ لا یأمن جارہ بوائقہ، لا یامن، مطمئن نہیں ہے اس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے۔ اچھا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہم پڑوسی سمجھتے ہیں جو گھر کے ساتھ ہو، اب ہم بیٹھے ہیں یہ پڑوسی ہیں، جو جس کے ساتھ بیٹھا ہے پڑوسی ہے، سفر کر رہا ہے بس کی سیٹ پر وہ پڑوسی ہے، کھیت کا میدان کٹھے ہے پڑوسی، ضروری نہیں ہے کہ کمرہ کٹھے ہو تو پڑوسی ہے، کالونی میں کٹھے ہو تو پڑوسی ہے۔ جہاں بھی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے وہ کسی اپنی عملی پروگرام کے اندر ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کے ساتھ کوئی اور آگے تو اس کا پڑوسی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تم اس کے آگے سے نہ گزرو، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی نماز خراب ہوگی، اس کے آگے سے نہ گزرو۔ ہاں، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ میرے اس گزرنے پر اس کو تکلیف کتنی ہوگی اور اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ کتنی آئے گی، اس کا اگر اس کو یقین ہو جائے اس ظالم کو، تو 40 کا لفظ ہے، 40 کا لفظ، فضائل کی روایتیں ہیں، ترہیب کی روایتیں ہیں، 7 کا لفظ بھی ہے، 40 کا لفظ بھی ہے۔ اچھا ہم کم عدد لیں، 7 کا لفظ تو ہے، حضور علیہ السلام آیا کہ 7 سال، 7 مہینے، 7 ہفتے، کیونکہ 7 کا لفظ ہے، آگے اس کی تشریح حضور نے نہیں فرمائی، ہمارے لیے چھوڑ دی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ میں نے اس کا کتنا دل دکھایا اور اللہ کی طرف سے مجھ پر کتنا عذاب آئے گا، کتنی لعنت پڑے گی، کتنا میرا نقصان ہوگا، وہ 7 سال کھڑے رہنے کو برداشت کر لے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، اگر اس کو یقین ہو جائے۔ یقین تو نہیں ہے نا، باتیں سنتا رہتا ہے قرآن و سنت کی، یقین نہیں کرتے۔ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کتنا عذاب ہے اور اس عذاب کا اس کو یقین ہو جائے، اور یقین کرنا چاہیے، تو وہ نمازی کی نماز اگر لمبی بھی ہو جائے، یہ جو آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر اس کی نماز 7 دنوں تک چلی گئی، 7 سالوں تک چلی گئی، یہ یہاں کھڑے رہنے کو برداشت کرے گا، بھوک پیاس کو برداشت کرے گا، اس کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ کسی کا دل دکھانا اور اللہ کے عذاب کو مول لینا اتنا بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ نمازی کے آگے سے گزرنا کون سا گزرنا ہوگا؟ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے بالکل برابری میں اس کی اگلی صف پر کھڑا ہے، بالکل برابری میں۔ اب اگلے صف والے نے نماز پڑھ لی، پچھلی صف والا ابھی کھڑا ہے، تو یہ اس کے بالکل برابر والا آگے والا اگر چلا جائے گا چھوڑ کر، تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے گناہ میں شامل نہیں ہے۔ کون سا گزرنے والا شامل ہوگا؟ یہ اس کے برابر نہیں کھڑا، یہ اس کے ادھر تھا تھوڑا سا، اگلا، اسے نماز مکمل کر لی، پچھلا نماز پڑھ رہا ہے اور بالکل محاذات میں نہیں ہے، برابر تھوڑا سا ادھر ہے، یہ ظالم اٹھا اور اس کے آگے سے نکل گیا، یہ اس لعنت میں شامل ہوگا۔ اور ہماری مساجد میں عام ہو رہا ہے، کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ تو نماز آپ نے حرمین شریفین میں جائیں، وہ لوگ ہمارے سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، اگر ان کے آگے سے کوئی گزرے تو وہ ہاتھ آگے کر دیتے، بسا اوقات 1-2 قدم بھی آگے چل پر جانے نہیں دیتے، اس کو بھی آگے سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ ایک ہاتھ میں یوں جو ہاتھ باندھا ہوا ہے قیام میں، تو کوئی آگے سے گزر رہا ہے وہ پہلے یوں ہاتھ کریں گے، نہیں گزرنے دیں گے، اور اگر کوئی ضدی گزرنا چاہے گا تو وہ 1-2
چونکہ پورے طور پر عمل 100% پوری تقوی کے ساتھ یہ عمل اللہ نے پاکستان کی امت لوگوں کو نصیب فرمایا. باقی دنیا کے اندر عمل نہیں ہے اتنا جتنا تقوی طہارت کا 100% کا عمل قرآن و سنت پر اللہ نے پاکستان والوں کو نصیب فرمایا. ساری دنیا مانتی تو وہ چل پڑتے ہیں، حالانکہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ چل پڑا تو یہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. وہ دوسرے کو بچاتے بچاتے اپنی نماز ضائع کر بیٹھا. اسے اندازہ لگائیں آپ کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا شدید عمل ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اعلان کر دیا فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ. اگر کوئی نمازی کے آگے گزرنے والا باز نہیں آتا، اس کو روکا بھی گیا، نہ گزر بھی ادھر سے نمازی کھڑا ہے، وہ پھر بھی گزرنا چاہتا ہے، تو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ کہ اس کے ساتھ قتال کرو جیسے کافروں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے. یہ کیوں یہ حرکت کر رہا ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کا حاصل کہ ہمیں اپنی معاشرت کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں آج کہ جیسے مثبت انداز سے کسی کو راحت پہنچانی ہے، اسی طریقے پر کسی کو نقصان پہنچانا بھی معاشرت کے خلاف ہے. کسی کا دل خوش نہ کرنا بھی حسن معاشرت کے خلاف ہے. کسی کو نقصان پہنچانا، اذیت پہنچانا بھی یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے. تو ہماری زندگی کا طرز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم راحت بھی پہنچائیں اور دوسروں کو اذیت پہنچانے سے بھی باز آ جائیں. یہ دو کام کرنے ہیں. ایک دوسرے کو راحت پہنچانی ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جہاں بھی اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں جو ہمارا زندگی کا دورانیہ ہے، جہاں ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کاروبار ہے، نظام ہے، جو ہماری زندگی کی ادوار ہیں، کس مسجد میں جاتے ہیں، کس کا بازار میں جاتے ہیں، کہاں ہمارا کاروبار ہے، اس اپنی زندگی کے اندر دو کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ راحت پہنچانی ہے، اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچانی. راحت پہنچانا بھی حسن معاشرت ہے اور کسی کو اذیت سے محفوظ کرنا بھی حسن معاشرت ہے. اور حسن معاشرت فرض ہے، فضیلت نہیں ہے. اگر ہم نے یہ حسن معاشرت نہ اپنائی تو جیسے فرض چھوڑنے والا خدا کی بارگاہ میں مجرم ہے، ہم بھی ایسے مجرم بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی کی ہر نقل و حرکت میں حسن معاشرت والی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین. اللہم انت السلام اللہم منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اے اللہ جتنے ساتھی دعاؤں کی درخواست لے کر یہاں تشریف لائے ہیں اس قرآن و سنت کی مجلس کے اندر، مالک جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مالک الملک اس قرآن و سنت کے اتنے بڑے فرامین، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث کا پورا ذخیرہ بھرا پڑا ہے اس حسن معاشرت پر. اور ہماری طرز زندگی بری معاشرت والی ہے. پورا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے سانپ اور موذی اور بچھو بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف. ہم ایک بہت بڑی نحوست بنے ہوئے ہیں. مالک ہمیں یہ شعور نصیب فرما قرآن و سنت کی تعلیم کے صدقے، قرآن و سنت والوں کی مجلس کے صدقے، نیک صلحاء کی مبارک معیت اور مجلس کے صدقے، کہ ہماری زندگی کا گزران ایسا بن جائے کہ جس کے اندر ہم حسن معاشرت کرنے والے بن جائیں. میرے مالک ہمیں بری معاشرت سے محفوظ فرمائیے. میرے مالک یہ بہت سارے ساتھی، یہ ادریس صاحب کے بہنوئی حاجی الطاف صاحب اور اسی طریقہ پر بھائی عبید احمد گل صاحب، محمد خالد صاحب، ان سب کے لیے جن کے نام لیے ہیں آپ حضرات بخشش کی دعاؤں کی درخواست کر لیں. ناصر عزیز صاحب اپنی کامیابی کی دعا، ان کے لیے سارے ساتھی مل کر دعا کریں. عرصہ دراز سے اللہ کے سامنے التجا ہے. اور ہمارے الطاف بھائی کی والدہ بیمار ہیں، الطاف بھائی کے جانے کے بعد وہ صحت مند نہیں ہو سکیں. اے اللہ ان سب کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حاجی عبدالرحمن سمیت اور ہمارے بھائی محمد وارث صاحب ہمارے تعلق والے جماعت کے امیر تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، میری مسجد کے متولیوں میں تھے. ملک صدیق صاحب، اے اللہ یہ ساتھی ان سب کی
ہماری التجا ہے، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ اے میرے اللہ بخشش کا معاملہ فرمائیے اور ان کو معاف کر دینے کا معاملہ فرمائیے۔ آپ معاف کر دینے کو پسند فرماتے ہیں میرے مالک۔ اور جو بیمار ہیں جن کا نام لیا یہ بھی، اور یہ ساتھی جو ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں سارے، ان کے گھروں میں، عزیز و اقارب میں، مردوں عورتوں میں، بڑوں چھوٹوں میں، اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، امن اور سلامتی نصیب فرمائیے۔ جن کی روزی تنگ ہے ان کی روزی کو فراخ، برکت والا، عزت اور وقار والا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، ناچاکیاں ہیں، گھر آباد نہیں ہو رہے، ان کو محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد نصیب فرما دیجیے۔ اے مالک جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائیے۔ جن کی اولاد ہے ان کو باعزت باوقار مناسب رشتے، گھر اور ور نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے بھائی میرے حکیم ہیں، میرا علاج کرتے ہیں، الحاج میاں محمد نواز صاحب، ان کے گھروں کے اندر مسائل ہیں۔ حاجی محمد جواد خالد صاحب حرمین شریفین سے گئے ہوئے ہیں، اللہ آپ ان کے ساتھ بھی زندہ دل ہیں، ذکر و مراقبہ کے اندر رہتے ہیں، اولاد بھی گھر والے بھی مالک وہ درخواست کر رہے ہیں کہ میرے کچھ حالات تنگ ہیں، وہاں بیرون جا کر بھی اللہ ان کے حالات کو درست فرما دیجیے، جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے۔ حاجی محمد میاں محمد نواز صاحب اور ان کے بیٹے محسن صاحب جو تیر اندازی میں اس وقت پورے ملک میں نام لے رہے ہیں، جہاد کی تیاری کا ایک عمل ہے، ان کے گھروں کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، مالک عافیت کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ آپ جانتے میرا اللہ عافیت کس عمل میں ہے، جس عمل اور طرز میں عافیت ہو، عافیت نصیب فرمائیں۔ ہم بھی آپ کی درس بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، ہم سب کے ساتھ پوری اہل مجلس کے ساتھ میرے مالک عافیت کا معاملہ فرمائیں، برکت کا معاملہ فرمائیں، گھروں کے اندر امن و سلامتی کا معاملہ فرمائیں۔ ہمارے اس علاقے کی اے اللہ طرز زندگی کا گزران اس گندم کی فصل پر ہے، اور بھی جو فصلیں ہیں اس موقع محل کے مطابق پانی کی کمی کی وجہ سے وہ فصلیں کمزور ہو رہی ہیں، مالک آپ کی بارگاہ کے اندر التجا ہے۔ قرآن و سنت کی گفتگو ہوئی، قرآن و سنت کی مجلس ہے، درود پاک کی محفل ہے، اے اللہ سن محمد کی ذات پر پڑھا ہوا درود تو قبول ہوتا ہے، اس کے صدقے ہماری یہ التجا ہے، خیر کی بارش نصیب فرما، خیر کی بارش نصیب فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما، عذاب والی بارش نہ ہو، سیلاب والی بارش نہ ہو، امتحان اور آزمائش والی نہ ہو، امن و سلامتی والی بارش نصیب فرما۔ ہماری اس گزارش کو قبول فرما۔ اللہم اغثنی یا مغیث برحمتک نستغیث، اللہم اغثنی یا مغیث برحمتک نستغیث، اللہم اغثنا یا مغیث برحمتک نستغیث۔ بران رحمت نصیب فرما، اسباب مرحمت فرما۔ جو ساتھی کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہیں، اپنے مسائل کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، گھر کے نظام کے اعتبار سے، کریم اللہ ان کے گھروں کی اس پریشانی کو امن اور سلامتی میں تبدیل فرما۔ ہمارے بھائی ایک عبد الرحمن صاحب ہیں، مجھے بعد میں پتہ چلا حادثہ ہوا، انتہائی وہ بستر پر ہیں اور انتہائی تکلیف کے اندر ہیں ہمارے علاقے میں میرے مالک، اور وہ التجا کر رہے تھے ان کے بھائی کی زبان سے، مالک الملک ان کو شفا نصیب فرما، ان کو سلامتی نصیب فرما۔ جتنے ساتھیوں نے ہمارے سے التجا کی ہے یا ہمارے سے توقع رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ عافیت کا، سلامتی کا، برکت کا معاملہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔